وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں انزال وحی اور اثبات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے آپ نے پڑھا اللہ نے تمام انبیاء اور رسل کے واقعات بیان کیے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قوم کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ قوم عاد کے ساتھ، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قوم سمود کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اپنی قوم کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ قوم مدین و اصحاب الایکہ کے ساتھ. ان تمام احوال کے بعد اب اللہ پاک نے سب سے آخر میں اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا. اور اسی طرح یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ مسلمان ہو ایمان والی ہو تو اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں. اللہ سب کو ہدایت دینے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے کہ کوئی بھی پیغمبروں کی تقدیم نہ کرے اللہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے کہ دنیا میں کوئی فتنہ فساد کچھ نہ ہو شر نہ ہو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے ہو قادر. لیکن بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے عالم پیدا کیے ہیں جیسے عالم ارواح ہے جس میں صرف اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، اس کے بعد عالم دنیا ہے
عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت۔ اب عالم دنیا جو ہے اس کو اللہ نے دار الامتحان بنایا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے انسان پیدا کیے، جنات پیدا کیے، ان کو ہوا سے خمس دیا، ان کو عقل دیا، قوت باصرہ دی، قوت سامعہ دی، تمام قوتوں سے نوازا، اور پھر اللہ نے حق اور باطل کو نکھارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو تائید صداقت کے لیے معجزات سے نوازا، اور اب انسان کو کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہو اختیار کرو۔ اگر اس کو اتنا اختیار نہ دیا جائے تو پھر سزا کس بات کی؟ اس لیے اللہ پاک نے واضح کر دیا فمن شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء منکم فلیکفر، تم میں سے جو چاہے کفر کرے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ قیامت میں فیصلہ فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کوئی بات، کوئی دعویٰ ایسا ذکر ہی نہیں کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ اللہ نے حضور کو بھیجا محمد مصطفیٰ، اور اللہ نے آپ پہ قرآن نازل فرمایا تو ساری تفصیل دی کہ قرآن اتارنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، کس پہ اتارا گیا ہے، کس لغت میں ہے، ساری وضاحت کی کہ کوئی کل کو ایک کہہ ہی نہ سکے۔ اب دیکھیں نا، ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے جو وید ہیں یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، بھئی کون لایا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، کس پہ اترے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ اسی طرح مثلا سکھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو گرو نانک تھے وہ نبی تھے، دلیل کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اللہ نے ایسا مسئلہ نہیں حل، اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتار فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو دیکھو یہ ہم نے اتارا ہے، اللہ کا اتارا ہوا قرآن ہے، نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور اس کو لے کے اترنے والا جو فرشتہ ہے وہ جبریل ہے، جس کا لقب روح ہے، اور جو امانت والا فرشتہ ہے، روح سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتی ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتا ہے، تو روح جو ہے یہ جبریل کا لقب ہے۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان ہیں، مدح خوان ہیں، حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول اللہ ہیں۔ جب حضور کی مدح میں شعر پڑھ رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے، حضور دعا مانگ رہے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اس کی مدد فرما، جبریل کو بھیج کے اس کے دماغ میں مضمون بھیج۔ تو روح القدس سے مراد جبریل ہے، اور روح الامین سے مراد جبریل ہے، اور روح سے مراد بھی جبریل ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے یوم یقوم والملائکۃ صفا لا یتکلمون صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کے منظر پہ ذرا غور کرو، جس دن جبریل بھی کھڑا ہوگا، ملائکہ بھی سب بانے کھڑے ہوں گے، اور کوئی بول بھی نہیں سکے گا مگر وہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہو۔ تو روح مانا کیا ہے؟ جبریل۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن جو ہے وہ بھی روح ہے۔
اچھا اس کو روح کیوں کہا گیا؟ یہ ہمارے اندر روح ہے تو ہم زندہ ہیں نا، تو بدن جو ہے روح کے بغیر زندہ نہیں ہوتا، اور ایمان قرآن کے بغیر زندہ نہیں، تو ایمان جو ہے وہ روح ہے، اور جبریل قرآن لانے والا اس لیے لقب اس کا بھی روح ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہا ہے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں کامل قرآن محفوظ کر دیا۔ اب لوح محفوظ سے بیت العزت میں آیا، لیلۃ القدر میں آیا، پورا قرآن آیا۔ بیت العزت پہلے آسمان پہ ایک مقام ہے، فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ پھر اللہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ ادھر فرمایا لیلۃ القدر میں اتارا، تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے، تو قرآن لوح محفوظ میں ہے، پھر بیت العزت میں ہے۔ بیت العزت میں آنے کے بعد اللہ نے 20 سال کی مدت میں قرآن اتارا ہے، سورتن نجمن نجمن، تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے اتارا ہے قرآن۔ سب سے پہلے 5 آیتیں اتری جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، لانے والا کون ہے؟ جبریل، اور ساتھ کہہ دیا کہ جبریل کی صفت کیا ہے۔ ایک صفت تو لقب روح ہے، دوسری صفت کیا ہے؟ الامین، وہ امانت والا ہے، کبھی وحی میں خیانت نہیں کرتا، وہ پاک ہے، معصوم ہے، امانت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، عرش والے کے پاس رہتا ہے، بڑی قوت والا فرشتہ ہے، طاقت والا فرشتہ ہے، امانت والا فرشتہ ہے۔ اللہ نے یہی جواب دے دیا کہ کوئی کافر یہ نہ کہے اللہ جانے جبریل قرآن لایا لیکن جنوں نے کچھ ملا دیا، اور فرمایا نہ وہ امین ہے، جن تو زیادہ زور والے ہیں۔ فرمایا نہ جبریل کی قوت جو ہے وہ جنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور اس کا مقام کہاں ہے؟ فرمایا عرش کے پاس ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، اور وہ ایسا شان والا فرشتہ ہے جس کی سارے فرشتے بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، سب کا سردار ہے۔ اور اس کے بعد بڑی بات یہ ہے کہ وہ امانت والا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، کوئی خیانت خود بھی نہیں کی، کسی کو کرنے بھی نہیں دی۔ میرا اللہ جبریل تو امانت والا ہے لیکن کوئی چرا لے، فرمایا لا یاتیہ من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ نے فرمایا آگے سے پیچھے سے کوئی اللہ کے قرآن میں شراکت نہیں کر سکتا، سرقہ نہیں کر سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ ہم نے سارے پہرے بٹھا دیے ہیں، حتیٰ کہ جنات کا آسمانوں پہ جانا بھی ہم نے بند کر دیا ہے، اب وہ چوری ہو کے بھی سن نہیں سکتے، پہرے لگا دیے ہیں اللہ نے۔ اس لیے جنا کے کہتے ہیں ابلیس کو وَأَنَّا كُنَّا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہتی ہیں ابلیس سے کہ ہم نے جو اپنے خلا میں اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جب ہم سننے کے لیے جاتے ہیں تو قدرت کے میزائل ہمیں لگتے ہیں، یا ہمیں پاگل کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ اَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں پہ تو پہرے لگ گئے ہیں، اور یہ سارے پہرے کس لیے تھے کہ قرآن آ رہا تھا محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس
اس لیے اللہ نے باقاعدہ قرآن کی شرط بیان کی ہے کہ قرآن اتارنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور لانے والا کون ہے؟ روح الامین ہے، اور لاتا ہے قرآن اتارا ہے آسمانوں سے لے کے آیا ہے تو کہاں رکھا ہے؟ فرمایا نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری قرآن میرا کلام ہے، اس کے لیے آسمانوں پہ 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ ہے، پہلے آسمان پہ بیت عزت ہے، اور دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ جو ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے وہاں قرآن اتارا ہے۔ کہاں؟ اللہ کے نبی کے دل پہ اتارا، اس لیے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور میرا اللہ قرآن کس زبان میں ہے؟ فرمایا قرآن عربی میں ہے، اور عربی بھی ایسی کھلی ہوئی واضح جس میں کوئی ابہام نہیں، اشتباہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ میرا بدری محمد مصطفیٰ بھی عربی، مکے میں رہنے والے بھی عربی، اللہ نے قرآن بھی لغت عرب میں اتارا، لغت قریش میں اتارا، اور ایسی بڑی لغت ہے کہ جس میں کوئی ابہام نہیں، جس میں کوئی اغلاق نہیں۔ اور صرف قرآن نہیں اتارا، قلب محمد مصطفیٰ پہ اتارا، آپ کو انذار، تنذیر، تبشیر کا حکم دیا تاکہ پڑھ کے بھی سنائے، عمل کر کے بھی دکھائے، لوگوں کو ہر چیز سامنے آ جائے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لو کہ آج اگر قرآن کا اردو ترجمہ ہو، انگریزی ترجمہ ہو، فرینچ ترجمہ ہو، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ۔ جیسے کہ الحمدللہ حکومت سعودیہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں فہد کمپلیکس، سابقہ بادشاہ فہد نے اپنے دور میں ایک قرآن کمپلیکس بنایا ہے، اور اس وقت تک الحمدللہ 13 زبانوں میں تقریباً قرآن کے ترجمے چھپ کے شائع ہو کے دنیا میں پہنچا دیے گئے، اور باقی ترجمے ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ عربی ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر ہم صرف اردو کا ترجمہ کر لیں تو اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، یہ بہت بڑا غلطی ہے۔ کہتے ہیں نا اردو قرآن، انگریزی قرآن، فارسی قرآن، یہ غلط لفظ۔ قرآن ہے ہی عربی میں، کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہو جائے گا لیکن اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے۔ اسی لیے کوئی بندہ نماز میں قرآن پڑھنے کے بجائے اس کا اردو ترجمہ پڑھتا جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا ہی عربی میں ہے، تو جب تک اس کے اپنے لفظ نہیں ہوں گے وہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اردو ترجمہ تو ہے، فارسی ترجمہ تو ہے، پشتو میں ترجمہ تو ہے، زولو زبان میں ترجمہ تو ہے، انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں ترجمہ تو ہے، وہ تراجم ہے، قرآن نہیں کہہ سکتے ہم۔ قرآن وہ ہوگا جو عربی میں ہو، اور قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں بڑھایا جا سکتا نہ گھٹایا جا سکتا، بے عین ہی وہی قرآن ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور محمد مصطفیٰ نے سنایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی آج اردو میں نماز پڑھ لے یا فارسی میں نماز پڑھ لے یا انگریزی کے ترجمے سے نماز پڑھ لے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، وہ ترجمہ تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو تو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ بلسان عربی مبین،
اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یاد رکھیں زبر مانا زبور جمع کتاب. مانا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے فرمایا جو پہلے آپ سے کتابیں اتری ہیں ان میں بھی موجود ہے. اب کیا مانا؟ حالانکہ پہلی کتابیں جو ہیں وہ تو عربی میں ہیں نہیں. پہلی کتابیں جو ہیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ تو سریانی میں ہے، عبرانی میں ہے، عربی میں تو وہ کتاب ہی نہیں ہے. لیکن وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اس کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ میرا مدنی تیرے قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے قرآن اتارا، پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ محمد مصطفیٰ آئیں گے، اللہ ان پہ قرآن اتاریں گے، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت فرمائیں گے. سارا قصہ جو ہے پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور بعض علماء نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. مانا یہ ہے کہ بعض صورتیں جو قرآن میں ہیں ان کا مضمون تورات میں بھی موجود ہے، ان کا مضمون جو ہے وہ انجیل میں بھی موجود ہے. وہ اہل کتاب پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا یہی حکم اور یہی بات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، تاکہ تصدیق ہو جائے، اللہ کے قرآن کی کوئی انکار نہ کر سکے. تو ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کا ذکر ہے، ایک معنی یہ ہے کہ وہ مضامین جو قرآن میں ہیں وہ بعض مضامین جیسے إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. اللہ نے فرمایا پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحیفہ ابراہیم بھی ہے، صحیفہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو معنی یہ ہے کہ مضامین ہے، ورنہ وہ کتابیں یاد رکھو کوئی کتاب بھی عربی میں نہیں. عربی میں تو پہلی کتاب جو ہے اور آخری کتاب جو ہے قرآن ہے. پہلی ساری کتابیں جو ہیں عبرانی میں ہیں یا سریانی زبان میں ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب کیا مکے والوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے سب علماء جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے، محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اللہ فرمایا ظالموں سے کہو اہل کتاب سے پوچھ لیں، علماء اہل کتاب سے پوچھ لیں، علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، علماء نصارہ سے پوچھ لیں، احبار سے پوچھ لیں، رہبان سے پوچھ لیں. سب جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، سب جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ حق ہے. تو حالانکہ بنو اسرائیل حضور کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جانتے ہیں. اولم یکن لہم آیہ، کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین فقرأوا علیہم ما كانوا به مؤمنین. اللہ نے فرمایا اچھا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے، لیکن اگر قرآن ہم کسی اجمی پہ اتار دیتے اور وہ عربی زبان میں پڑھ دیتا تو یہ بھی تو ایک دلیل تھی نا، بھی بندہ اجمی ہے پڑھتا عربی ہے، لیکن یہ پھر بھی نہ مانتے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پھر مان جاتی، یہ پھر بھی نہ مانتے، کیونکہ جن کے مقدر میں ہدایت ہی نہ ہو ان کے لیے لاکھ ہدایت کا کوشش کریں ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے. روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی جہل لعنت اللہ علیہ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا تھا. دعا کرو اللہ ہمیں ایمان اور صحیح عقیدے سے طواف نصیب کرے، ورنہ طواف تو ابو جہل نے بڑے کیے ہیں. آپ لوگوں نے تو طواف کیا ہے نا، ابو جہل تو کعبے بنانے میں بھی شریک تھا. کیا فائدہ، اس کو فائدہ دے گا طواف کو؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ عقیدہ صحیح عطا فرمائے
توحید کا صحیح عقیدہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ، ورنہ لاکھ طواف کریں، لاکھ صفا دوڑیں، لاکھ عمرے کریں، لاکھ حج کریں، پھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کافر بھی کرتے، مکے کے سارے کافر حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، لبیک بھی پڑھتے تھے، مینا مزدلفہ عرفات بھی جاتے تھے، تو کیا وہ جنتی ہو گئے؟ سارے کے سارے جہنم میں گئے۔ اب جناب غور کریں کہ ابو جہل طواف کر رہا تھا اور ایک قبیلے کا سردار بھی اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل تم میرے دوست ہو، میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، سچی سچی بات بتاؤ۔ اس نے کہا پوچھو کیا بات؟ اس نے کہا یہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کمال کی بات ہے، میں نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ہے، وہ تو قریش سے ہے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ اس نے کہا پھر ابو جہل یہ مجھے بتاؤ، حل انہ صادق، وہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے؟ وہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا فالتفت یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا کہ اور تو کوئی سن نہیں رہا۔ جب تسلی ہو گئی کہ اور تو کوئی نہیں سن رہا، کہنے لگا ہے تو سچا۔ کہنے لگا دیکھو تو میرے دوستوں سردار ہو، سیدھی بات بتا دو، اللہ صادق، محمد مصطفیٰ سچے ہیں۔ یعنی ابو جہل بھی طواف بولتے ہوئے جھوٹ ہے، مسلمان تو جیب کاٹ لیتے ہیں۔ ابو جہل نے کسی کی جیب کاٹی تھی؟ مسلمان ماشاءاللہ جی حضور کا نام چنتے ہیں، سبحان اللہ، پھر اس طرح پھرواتے ہیں، پھر جیب کاٹتے ہیں حرم میں۔ مسلمان اچھا کبھی آپ گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور بھی کرتے ہیں کہ نام پہ تو ہم ہاتھ چوم رہے ہیں، اس طرح بھی پھروا رہے ہیں، دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ کس سے ڈرامہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے؟ چلو بندے سے تو ڈرامہ کرتے ہیں نا آدمی، جناب میں آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کا نیاز مند ہوں، میں آپ کا بڑا مرید ہوں، میں آپ کا بڑا فین ہوں، اور علیحدہ ہوتا ہے کہ چھوڑو یار مجھے موقع ملے تو میں ان کو سیدھا کر دوں۔ چلو بندے سے تو ڈرامہ ہو سکتا ہے، خدا سے کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ بڑی بڑی محفلیں میلاد ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بڑے آدمی آ کے وہاں سرکار دو عالم کی سیرت پہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے بھی شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر لیٹ ہو جائیں تو باقی کوٹا گھر آ کے پورا کر دیتے ہیں، کیا سیرت کے جلسے میں تقریر کرنا تھا، گھر آ کے شراب پی رہا ہے۔ یہ کس سے ڈرامہ کرتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو؟ اللہ ان کے ان اعمال کو نہیں جانتے ہیں؟ دیکھو ابو جہل ہے لیکن کعبے کا اتنا ڈر ہے، کہتے ہیں انہ صادق، کہتا ہے محمد مصطفیٰ سچا ہے۔ اچھا آگے بھی وہ سردار آدمی تھا قبیلے کا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے؟ اس نے کہا ایسے تھوڑا ہے کہ تم نے کہہ دیا میں مان لوں، دلیل کیا ہے کہ وہ سچا ہے؟ وہ کہنے لگا سردار صاحب محمد پاک ہمارے قوم میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، 40 سال اس نے ہم میں گزارے ہیں، اس کی زبان میں کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں آیا ہے، تو خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ لبث فینا من عمرہ سنین، اس نے اپنی عمر کا ایک عظیم حصہ ہم میں گزارا ہے۔ ما کذب علی انسان، کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ اس نے کہا جب تم اس کی صداقت پہ اتنا یقین رکھتے ہو تو کم از کم پھر مان تو لو۔ نے کہا نہیں، یہ ہمارا جھگڑا ہے آپس میں، یہ ہے ضد کا معاملہ، منا وزیر و منہم وزیر، کبھی وہ وزیر بنتے ہیں کبھی ہم بنتے ہیں، کبھی مکے کے سردار وہ بنتے ہیں کبھی ہم بنتے ہیں۔ اب ان کو تو نبوت مل گئی، ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ مانیں گے نہیں چاہے مر جائیں۔ ضد ہے۔
آج کل ایمان سے کہیں جو لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں ضد نہیں کیا ہے؟ ٹھنڈے دل سے بالکل اس میں جھگڑا نہیں، مولویوں کی کوئی بات نہیں، چھوڑو مولوی بریلوی سنی دیوبندی ایک طرف رکھیں، آپ مجھے بتائیں ضد نہیں کیا ہے؟ نہ جو بزرگ قبروں میں دفن ہو گئے اپنے ہاتھوں سے تم نے دفن کیا ہے، اب وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ اچھا کبھی اپنے قبروں سے نکل کے اپنے بچوں کی مدد پہ بھی پہنچے ہیں؟ حضرت حسین کربلا میں جب شہید ہو رہے تھے حضرت علی پہنچے؟ پہنچے تھے؟ تمہاری رشتے داری زیادہ قریب ہے، تمہارے لیے یا علی مدد کرتے ہو آ جاتے ہیں۔ اچھا پکارتے کب ہیں؟ جب اکھاڑے میں ننگا کھڑا ہو پہلوان، اس وقت حضرت علی کو پکارتا ہے کہ آ جاؤ میرے کپڑے اتار دیں، آؤ کشتی کریں گے۔ اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی ہے؟ ضد نہیں تو کیا ہے؟ مجھے بتائیں کیا ہے؟ بس ضد ہے کہ ہمارا ماں باپ کہتا تھا ہم بھی کہتے ہیں، وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، وہ چومتے تھے ہم بھی چومتے ہیں۔ اچھا غلاف پرانا ہو جائے ہم مرید جو ہے جا کے غلاف بدل دیتے ہیں، اور جو اپنا غلاف نہیں بدل سکتے ہماری قسمت کیسے بدل دیں گے؟ تقریریں کر لو، وہی کھڑا ہے کہتا ہے جی ٹھیک ہے قرآن بھی سچا، محمد مصطفیٰ بھی سچا، لیکن جناب ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اگر ابا دادا بے وقوف تو نہیں تھے۔ ایک ضد ہے جہل۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اگر ہم کسی اجمی پر بھی قرآن نازل کر دیتے اور وہ عربی زبان میں پڑھ کے بھی سنا دیتا یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، ان کا تو ضد ہے کہ ایمان نہیں لانا۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں اس سے بڑی قرآن کی صداقت ہے کہ ہندی ہے، عربی ہے، افریقی ہے، کالا ہے، گورا ہے، جس کی زبان بھی نہیں ہے لیکن قرآن یاد ہے، اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ ذرا مجھے۔ اچھا کچھ یاد ہو جائے گا تو حدیث کیونکہ ترجمہ ہے قرآن کا، تشریح ہے قرآن کی، تفصیل ہے قرآن کی، اور کوئی کتاب آپ 100 صفحے کی یاد کریں 6 مہینے کے بعد آپ کو بھول جائے گی، لیکن قرآن ہے ماشاءاللہ 7 سال کے بچے کو یاد ہے، اسے لے کر الناس تک پڑھ رہا ہے۔ اچھا اس کو وہ جانتا بھی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ ہندی ہے، پاکستانی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ برمی ہے، وہ ارکانی ہے، وہ نہیں جانتا میں کیا پڑھ رہا ہوں لیکن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن کے بارے میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ یقول تعالی مخبرا الکتاب الذی انزل علی عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خبر دیتے ہیں کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتاری وانہ القرآن الذی تقدم ذکرہ فی اول سورۃ فی قولہ وانہ ضمیر کس طرف راجع ہے؟ مفسر کہتے ہیں قرآن کی طرف، کیونکہ پہلے قرآن کا ذکر آ چکا ہے، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث تو قرآن ہے، وانہ ضمیر قرآن ہے، لتنزیل رب العالمین انزلہ اللہ علیک واوحی الیک، میرا محبوب آپ پہ اللہ نے اتارا، اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ لانے والا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ روح الامین کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ قالوا غیر واحد من السلف والعباس محمد بن کعب وقتادہ وعطیہ ورافع الصدی والضحاک والزہری بن جریج، حضرت ابن عباس، محمد بن کعب، حضرت قتادہ، عطیہ العوفی، حضرت صدی، حضرت ضحاک، زہری ابن جریج سب کہتے ہیں وہذا مما لا رضا فی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ روح الامین سے مراد حضرت جبریل ہے۔ وہادی کا قولی تعالی، جیسے اللہ نے دوسری جگہ نام بھی لیا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا
مصدقا لما بين يديه وقال مجاهد كلام الرمي لا تغل الارض. اب جناب فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ جبریل آ کے بات کرے اس کو اللہ کی زمین بھی نہیں کھاتی ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین اے نزل به ملک کریم، وہ عزت والا فرشتہ ذو مکانۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی عزت والا تکریم والا مقام فی الملأ الاعلی، اور تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن لے کے اتارا کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، علی قلبک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالما من الدنس والزیاد. اللہ کا قرآن ایسے اتارا نہ اس میں کوئی حرف زیادہ ہے نہ کم ہے نہ ملاوٹ ہے. لتکون من المنذرین اے تنذربی باس اللہ علیہ وسلم خالب وکذب ہو بشربہ المنطمین لہو، تاکہ تم لتنذربی باس اللہ، تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی عذاب کی پکڑ سے ڈرائیں ان لوگوں کو جو اللہ کے قرآن کی مخالفت کریں، قرآن کی تکذیب کریں، اور جو ایمان لائیں ان کو بشارت دیں، جو اتباع کریں، جو ایمان لائیں ان کو جنت کی بشارت دیں. اور وہ قرآن کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین. اے ھذا القرآن الذی انزلناہ الیک، میرا محبوب یہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، انزلناہ بلسان العربی الفصیح الکامل الشامل، ہم نے ایسی زبان عربی میں اتارا ہے جو فصاحت والی ہے، جو کامل ہے، جو شامل ہے. لیکون بینا واضحا ظاہرا، تاکہ قرآن کھلا ہو، واضح ہو، ظاہر ہو. قاطعا للعذر، کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے. مقیما للحجت دلیلا للمحجت، اور ثابت کرنے والا، دلیل کو پکا کرنے والا اور صحیح راستہ دکھلانے والا ہو. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عباد بن عباد المحلبي موسى بن محمد ابراهيم التيمي النبي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بيوم دجن إذ قال لهم كيف ترون بواسقها قالوا ما أحسنها وشدتها كمها قال فكيف ترون كبائدها قالوا ما أحسنها وشد تمكنها قالوا فكيف ترون جريها قالوا ما أحسن وشد سواده قال فكيف ترون رحاها استدعوت قالوا ما أحسن وشد استدعوت قال فكيف ترون بركها أو مبيز أم خفق أم يشك شقا قالوا بل يشك شقا قال الحياء إن شاء الله فقال يا رسول الله بأبيهم ما أفصاحك ما رأيت الذي أعرب منك وقال حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله بلسان عربي مبين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے فی یوم دجن، ایک اندھیرا دن میں. اذ قال، اللہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس دن کی شدت کیسی ہے. انہوں نے کہا جی کیا اچھا ہے. فرمایا دیکھو کہ اس کی اساس کیسی ہے. فرمایا کیا اچھا ہے. فرمایا اچھا دیکھو کہ اس پانی کی جریان کیسی ہے. کہا بہت اچھی ہے. کہا فرمایا دیکھو کیسا اس کا پھرنا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے. فرمایا کہ دیکھو اس کی چمک کو دیکھو، سفیدی کو دیکھو، یا اس کے ہلنے کو دیکھو، یا اس کے پھٹنے کو دیکھو. انہوں نے کتاب نے فرمایا اچھا ماشاء اللہ. تو اب جناب صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسے الفاظ حضور بول رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بے ابی و امی ما افصاحک، آپ کی لسان کیسی فصیح ہے. آپ نے فرمایا کیوں فصیح نہ ہو، میں عربی ہوں اور اللہ نے عربی لغت میں قرآن اتارا ہے. لغت عربیہ فصیح ہے تو اللہ نے قرآن بھی اسی میں اتارا. بلسان عربی مبین. قال سفیان الثوری لم ينزل الوحي الا بالعربية ثم ترجمه كل نبي لقومه واللسان يوم القيامة السرياني يوم تكلم بالعربية. آپ فرماتی ہیں کہ کوئی وحی لم ينزل الوحي الا بالعربية، اللہ نے جو وحی اتاری وہ عربی لغت میں اتاری. پھر ہر نبی کے لیے اس کی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا. قیامت والے دن بھی زبان سریانی ہوگی، لیکن جب آدمی جنت میں داخل ہوں گے تو لغت عربیہ ہوگی. اللہ پاک جنت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دے. یہ میں نے کل بھی بتا دیا تھا، ظہر اور عصر کی نماز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ 4 رکعت پڑھ لو.
یہ تو غلط ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ جمع کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسافر پہلے 2 رکعت ظہر پڑھے، سلام پھیر کے پھر تکبیر کہہ کے 2 رکعت عصر پڑھے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ 4 رکعت جو پڑھ لیا تھا 2 ظہر کی ہوگی 2 عصر کی ہو گئی، یہ تو کوئی نیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا جو ہے، اصل بات یاد رکھیں کہ اللہ کے کعبے کی توہین کرنا حرام ہے۔ اب بعض علاقے میں پاؤں کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں پاؤں کرنا بے ادبی میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کے نزدیک وہ بے ادبی نہیں ہے، وہ پاؤں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے نزدیک تو بے ادبی ہے ہی نہیں نا۔ اور ان کے مزاج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پاؤں کعبے کی طرف ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا چہرہ کعبے کی طرف سامنے یوں ہی ہوگا، ایسے بندہ اٹھے گا پھر۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے تو ہمیں پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کے کرنے کے بعد اپنے ہوٹل میں جا کر اوپر کی چادر جو تھی وہ اتار دی، اور پھر میں نے بلیڈ سے اپنا سر خود صاف کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات ہے؟ پھر چادر کو ضروری تو نہیں کہ چادر باندھ کے بیٹھو پھر بال کٹواؤ، آخر چادر تو اتارے گا، اور اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرو تو جائز ہے، دوسرے سے پھیراؤ تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک کام کے لیے منت مانی تھی کہ اللہ کرے وہ میرا کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا، میرا کام ہو گیا، میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں، لیکن مجھے کیا پتا 3 کرو یا 300 کرو۔ لازمی بات ہے کہ عمرے کے لیے تم نے ایک عمرے میں نیت کرنی تھی کہ یا اللہ یہ وہی میرا عمرہ ہے جو میں نے منت کے لیے مانا تھا۔ جی کہ ہمارے شہر میں دوسرے ملکوں سے بلیاں لے آتے ہیں، پالتے ہیں، اور کیا کریں گے، آپ بلیاں کتے یہی پالیں گے انشاءاللہ، جی، اور ہم پھر ساتھ سلاتے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی ساتھ اٹھیں گے۔ جتنا محبت کرو گے اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا نا۔ ویسے بلی کو پالنا منع نہیں ہے۔ آدمی مدینہ منورہ سے چھٹی پہ گیا، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ پہلے داڑھی مڈاؤ پھر گھر میں آؤ، اس نے جا کے داڑھی مڈا دی، ماشاءاللہ۔ ایمان ہو تو ایسا ہو گیا۔ ہاں جی، نبی ناراض ہو، خدا ناراض ہو تو قیامت میں دیکھا جائے گا، بیوی تو ناراض نہ ہونا، توبہ کرو ورنہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور اپنے علاقے کے کسی عالم سے فتویٰ بھی لو کہ تمہاری بیوی نے داڑھی کو برا سمجھا، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، برا سمجھنا کفر ہے۔ اس نے اگر برا سمجھا تو کہا نا کہ داڑھی موٹا گیا ہوا ہے، داڑھی کے ساتھ میں نہیں ملتی، تو جب داڑھی کو برا کہا تو کافر ہوگی، نکاح تو تمہارا رہا نہیں، بیوی کہاں ہے تمہاری؟ وہ تم نے اللہ کو بھی ناراض کیا، بیوی تو ویسے ہی نہیں رہی، اب تو تم زنا کر رہے ہو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ داڑھی سنت ہے، انبیاء کا سنت ہے، لیکن میں گناہگار ہوں، میرا قصور ہے، میری خطا ہے کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو گناہگار ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی مڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے، اور بار بار مڈانے والا فاجر بھی ہو جاتا ہے، وہ فاسق و فاجر۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی مڈانے والا امام بھی نہ بنے اور مؤذن بھی نہ بنے، کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ مؤذن بھی داڑھی مڈاتا ہے، امام بھی داڑھی، تو لوگ تو سیکھیں گے نا، یہ تو مقتدا ہے۔
اس لیے ایک ہے داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا کہ یار یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، دیکھو کیسی گندی لگ رہی ہے، اچھا جی میں شیو کر لوں، ایسے دیکھو نا کیسے میں برا لگ رہا ہوں، شیو بڑی ہوئی ہے، کیسے باہر جب بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان شیمان کیا، بیوی بھی گئی، نکاح بھی گیا، ہر شے گئی، وہ تمہاری جناب بیوی نہیں رہی، علاقے کے عالم سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ کہتے جی کہ اگر مثلاً فجر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، مجھے جماعت نہیں ملی، مجھے اکیلا پڑھنا پڑے تو کیا میں جہر کروں گا؟ جہر کرو تو جائز ہے، جہر نہ کرو تو جائز، یعنی زور سے پڑھو تب بھی جائز ہے، نہ کرو تب بھی جائز ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد و اقتن حیلت ادرکنی یا رسول اللہ، یہ پڑھنا کفر ہے، شرک ہے۔ ادرکنی یا رسول اللہ، مدد اللہ سے مانگنی ہے، رسول اللہ سے مانگنی ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کس سے مدد مانگو؟ اذا سألت فاسأل من اللہ، جب سوال کرو تو کس سے کرو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد پکڑو تو کس کی پکڑو؟ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی فرماتے اللہ کی مدد پکڑو، یہ کہتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، میری آپ مدد کریں، مجھے پکڑے سنبھالے، میں گر رہا ہوں۔ یہ تو کلمات شرک ہے، اللہ ہدایت دے۔ میں نے 2 عمرے کر لیے ہیں، ایک جب اپنے ملک سے آیا میں نے عمرہ کیا ہے، اور ایک میں نے مدینے پاک سے کیا ہے، الحمدللہ۔ اب اگر میں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جتنا وقت تم عمرے میں لگاؤ اتنا طواف میں لگاؤ، تو طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ میری ماں اور بہن ایک ساتھ عمرہ کر سکتی ہے، محرم کے بغیر نہیں۔ وہ عورت تو ایک دوسرے کی محرم نہیں ہوتی نا، ان کے ساتھ محرم کا آنا ضروری ہے۔ ہاں مکے میں آئی ہوئی ہے، یہاں قریب چلی گئی، یہ تو کوئی بات نہیں، اپنے ملک سے نہیں آ سکتی۔ میں ریاض سے نوکری کے لیے آیا تھا مکے، میں نے احرام نہیں باندھا، بہرحال آپ دم سے بچ جائیں گے، لیکن آئندہ ایسا نہ کیا کریں، جب آ رہے ہیں تو عمرہ مفت میں مل رہا ہے، کیوں چھوڑ رہے ہو میقات کا عمرہ؟ چونکہ تمہاری نیت نوکری تھی، اس لیے دم سے تو بچ جاؤ گے، لیکن بچنا گنجائش ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی احرام باندھ کے آئے۔ اور استلام جب حجر اسود کی طرف کریں گے، آپ اپنا سینہ بھی حجر اسود کی طرف کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا جیسے چل رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، دونوں جائز ہیں۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا رکھنا ہے، بعد میں ننگا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مثلاً ایک آدمی ہے، وہ حلال حرام ملاتا رہا، بناتا رہا، مر گیا، وارثوں کو مل گیا، بہرحال اگر یقین ہے کہ اتنا حرام ہے وہ حرام واپس کریں، اور پتہ نہ ہو تو پھر توبہ کریں، خیرات کریں، صدقہ کریں، اللہ اس کو عذاب سے بچائے۔ کہتے جی کہ میرے کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، بابا اللہ کا نظام ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، یہ کسی کے وظیفہ پڑھنے سے رات آ جاتی ہے، رات سارے تم وظیفہ نہیں پڑھو تو دن نہیں نکلے گا، نہ رات سارے تم نماز نہ پڑھو سورج نہیں نکلے گا۔
یہ تو نظام ہے اللہ کا، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، کبھی بیماری ہے کبھی صحت ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ توکل اللہ کر کے محنت کریں اور لگے رہیں. اور ویسے پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کے قرآن کا کلمہ مبارک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب بھی انبیاء پہ، صحابہ پہ، تابعین پہ، مجتہدین پہ، اولیاء اللہ پہ مشکلیں آئیں، سب نے یہی کلمہ پڑھا اور اللہ نے مشکلیں حل کر دی. کہتے جی دم پڑ گئی ہے، بھیڑ ذبح کروں یا بکرا، جو مرضی ہے کرو، جو مہنگا ملے زیادہ ثواب ہوگا. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہو گیا. حرام تو پہلے بھی تھا، احرام کی وجہ سے ڈبل حرام ہو گیا. کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، کسی آدمی نے مجھے 100 ریال دیے کہ کھانا کھانا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لے لیں، آپ نے لے لیے کوئی بات، اللہ نے دیے. ہاں اگر آپ امیر آدمی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس 100 ریال آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں تاکہ تمہیں بھی اجر ہو، دینے والے کو بھی اجر ہو. اور اگر تم خود غریب ہو تو کھاؤ، اللہ نے رزق بھیجا ہے، تم نے مانگا تو نہیں نا، سوال تو نہیں کیا، اللہ نے خود بھیجا. اگر ناخن پہ رنگ لگا ہے عورتوں کے، یعنی نیل پالش لگی ہے، اور وہ غسل جنابت کرے، بالکل غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تہ جم جاتی ہے، پانی نیچے جاتا ہی نہیں. جب تک ریموو نہ کرے اس وقت تک غسل نہیں ہوگا. عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، جس پہ حج فرض ہے فرض ہے. 14 دن رہیں یا 8 دن رہیں، مسافر ہیں، نماز قصر ہوگی. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، مجھے بھی، لیکن زیارت سے اس کا تعلق نہیں. 1 گھنٹے کے لیے جائیں آ جائیں، الحمدللہ زیارت ہو گئی. عمرے کے بعد گنجا کرنا حجام کے سوا اپنے گروپ سے کرو، خود کرو. ضروری ہے کہ حجام کو جا کے 5 ریال بھرو، 80 روپے بن جاتے ہیں. ایک بلیڈ رکھ لو، خود عمرہ کیا، خود اپنا سال صاف کر لیا. جدہ ایئرپورٹ پہ آ کے میں نے احرام باندھا ہے، پاکستان سے نہیں باندھا، جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا تو دم پڑ گئی. میری بیوی اپنے بچے کے لیے صفا مروہ دوڑتے ہوئے باہر چلی گئی کہ وہیل چیئر لے آؤں، ریڑی لے آؤں. ریڑی لے آئی، پھر آگے پورا کیا، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. میں مدینہ منورہ سے گیا تھا جدہ، پھر جدہ سے جب آیا تو مسجد عائشہ آ کے احرام باندھ کے عمرہ کیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عام کپڑوں میں عمرہ نہیں ہوتا، عمرے کے لیے احرام ضروری ہے. بہرحال اگر آپ نے حالت احرام میں جہاز میں بیٹھے ہوئے پورے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہے تو دم پڑ جاتی ہے، اگر فوراً دھو ڈالی ہے تو پھر کوئی دم نہیں. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، اللہ کے فرشتے متعین ہیں، جب آدمی دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ سے آمین کہتے ہیں. میرے والد نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے، کوشش کرو کہ نماز پڑھیں، ورنہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جب جائیں حضور کے روضہ مبارک پہ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہو. عورت کی نماز جو ہے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے جی. اگر ایک آدمی نے نماز کی نیت کر لی، اگلی صف خالی ہے، چل سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے.
احرام کی حالت میں عورت کا کپڑا چہرے پہ نہ لگے، آگے لٹکا دے کہ پردہ بھی رہے لیکن منہ کو بھی نہ لگے۔ گندم کا عشر جو ہے ہم نے نکال دیا ہے، باقی ہم نے بیچ دی، اس کی زکات نہیں، اس کا تو ہے ہی عشر، عشر تم نے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی میں جب دین کے راستے کے لیے نکلتا ہوں تو میرے گھر والے بھی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اعتراض کرنے دو، جس کام پہ اعتراض نہ ہو وہ تو حق کا کام ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کے کام پہ اعتراض لوگوں نے کیا ہے، سب نے مان لیا، یہ تو سنت ہے کہ لوگ اعتراض کریں، پتھر ماریں، گیلا کریں، لڑیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حتیم میں نفل پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا امن روآتنا خفف لوآتنا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کا عمرہ اور زیارات مقبول و منظور فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کفر کی قوتوں کو اپنی قدرت سے شکست عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں جاری فرما، یا اللہ حضور کے ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔